بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پاکستان میں عمران خان کا فائنل راؤنڈ شروع۔ امریکہ اور چائنا کی کشیدگی دنیا کو تباہ کر سکتی ہے، ہنری کسنجر۔ یوکرین نے ہمارے فوجیوں کو زہر دیا، روس۔ بھارت کے دلت اور چائنا کے ایغور غلامی کی جدید شکلیں ہیں، اقوام متحدہ۔ خواجہ آصف کو عمران خان کے خلاف اپنے قد کاٹ کے لحاظ سے بات کرنی چاہیے، چھوٹا منہ بڑی بات۔ جو بھی کام کرتا ہوں سوچ سمجھ کر کشتیاں جلا کر کرتا ہوں، عمران خان۔ گلوکارہ نیرہ نور انتقال کر گئیں۔ اسرائیل سمیت کسی کو بھی تیل اور گیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لبنان۔ بیمار بھائی نے اپنے بھائی کو تسلی دی کہ میری زندگی اب بہت مختصر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تمام ٹی وی چینلز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عمران خان کی تقاریر اور خطاب براہ راست نشر نہ کریں، تاہم ان کی ریکارڈنگ شدہ تقریر نشر کی جا سکتی ہے۔ پیمرا کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی تقریر پر پابندی پیمرا آرڈیننس 2002 کے سیکشن 27 کے تحت لگائی گئی ہے۔ عمران خان ریاستی اداروں کے خلاف مسلسل بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ ریاستی اداروں اور افسران کے خلاف ان کے بیانات آرٹیکل 19 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں تمام ٹی وی چینلز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عمران خان کی تقاریر اور خطاب براہ راست نشر نہ کریں۔ عمران خان نے عدلیہ کو اپنی پارٹی کے ساتھ معتصبانہ رویے پر خبردار کرتے ہوئے نتائج کے لیے تیار رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ شہباز گل کو اس طرح اٹھایا گیا جیسے وہ کوئی بہت بڑا غدار ہو۔ اسلام آباد کے آئی جی ڈی آئی جی، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا، ہم آپ کے خلاف کیس کریں گے۔ انہوں نے خاتون مجسٹریٹ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو معلوم تھا کہ شہباز گل پر ظلم ہوا ہے اور پھر بھی آپ نے اسے ضمانت نہیں دی۔ مجسٹریٹ زیبا صاحبہ، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر گل کے اوپر کیس ہو سکتا ہے تو ہم مولوی فضل الرحمان، نواز شریف، خواجہ آصف، ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ سب پر کیس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گل کے ساتھ انہوں نے جو کیا، انہوں نے قانون کی بالادستی کی دھجیاں اڑا دیں۔ آج اپنے وکیلوں سے ملاقات کی ہے، آئی جی ڈی آئی جی اور ریمانڈ دینے والی اس خاتون مجسٹریٹ پر بھی کیس کریں گے۔ عمران خان کی اس تقریر کے بعد پیمرا نے تمام سیٹلائٹ ٹی وی چینلز پر پی ٹی آئی کے سربراہ کی تقاریر کو براہ راست نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جے یو آئی نے عدلیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک خاتون جج کو دھمکیاں دینے اور پولیس افسران کو دھمکانے پر عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ دوستو، اس پر میں صرف یہی کمنٹ کر سکتا ہوں کہ جیسے یہ سب بہت ہی پاک ہیں۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی روشنی میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے اس تنازع کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انسانیت کو درپیش سب سے بڑے چیلنج میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان فوجی تنازع دنیا کو پہلی جنگ عظیم کے بعد سے بدتر بنا دے گا، اور جب یہ تنازع شروع ہوگا تو ٹیکنالوجی کے استعمال کی کوئی قید نہیں رہے گی۔ اگر امریکہ اور چائنا کے درمیان کوئی فوجی تنازع ہوتا ہے تو دنیا پہلی جنگ عظیم کے بعد کی نسبت آج لامحدود بدتر نظر آتی ہے۔ ایسے مسائل پر تبادلہ خیال کریں جو قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ہنری کسنجر نے نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے پر تنقید کی اور کہا کہ ان کا دورہ غیر دانشمندانہ تھا۔
ان کے دورے نے معاملات کو مزید خراب کر دیا اور چائنا کو تائیوان کو دھمکی دینے کا موقع ملا۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہینری کسنجر نے بار بار چائنا کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی پر زور دیا ہے۔ نومبر 2019 میں انہوں نے چائنا کا سفر کیا تھا اور امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا انتباہ دیا تھا۔ انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کی تھی۔ 31 جولائی کو متعدد فوجیوں کو تشویشناک حالت میں ملٹری ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ ٹیسٹ کے ذریعے ان کے جسموں سے زہریلا برآمد مادہ ہوا۔ روس نے یوکرین پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے سینکڑوں روسی فوجیوں کو زہر دیا ہے، جبکہ یوکرین نے روسی بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے اپنے فوجیوں کو مضر صحت کھانا فراہم کیا، جس سے ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ روس نے کہا کہ فوجیوں کو زہر دینے کی منظوری یوکرین کے صدر کی جانب سے دی گئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان کچھ عرصے سے کشیدگی برقرار ہے۔ روس نے فوجی طاقت کے ذریعے یوکرین کے کئی اہم علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ چائنا کے ایغور بھارت کے دلت خلیجی ممالک برازیل اور کولمبیا کے گھریلو ملازمین جدید دنیا میں غلامی کی ایک شکل ہیں۔ آج بھی دنیا میں غلامی اپنی نئی شکل میں موجود ہے۔ چائنا میں ایغور مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے اور جبری مزدوری کروائی جاتی ہے اور بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ بھارت کی نچلی ذات سمجھے جانے والے دلتوں کو نہ صرف سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے بلکہ ملازمتوں اور تعلیمی اداروں کے دروازے بھی بند ہیں۔ اقوام متحدہ کے بیان میں موریطانیہ، مالی، نائجیریا اور افریقہ کے ساحلی علاقوں میں تو اقلیتوں کو روایتی طور پر غلام بنا کر رکھنے کے واقعات کا بھی ذکر موجود ہے، جبکہ خلیجی ممالک برازیل اور کولمبیا کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بچوں سے جبری ملازمتوں کے حوالے سے ہولناک اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ ایشیا اور بحر الکاہل، مشرق وسطیٰ، امریکہ اور یورپ میں 4 سے 6%، افریقہ میں 21.6%، جبکہ سب سے زیادہ سہارا افریقہ میں 23.9% واقعات سامنے آئے ہیں۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات، خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ یہ شخص یعنی عمران خان وزیر اعظم رہا ہے اور اپنے محسنوں سے لے کر سرکاری افسروں اور خواتین تک کو گالیاں اور دھمکیاں دیتا ہے۔ خواجہ آصف نے اپنے چھوٹے سے منہ سے کہا کہ چھوٹے انسان کو بڑا عہدہ مل جائے تو اس کی اوقات نہیں بدلتی۔ دوستو، خواجہ آصف کو اپنے قد کاٹ کے لحاظ سے بات کرنی چاہیے۔ کہاں عمران خان اور کہاں یہ چھوٹا سا سیاستدان جو عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا گروہ جس کو ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں، اس نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے خاتون مجسٹریٹ کا نام لے کر اسے دھمکی دی ہے۔ آئی جی اور ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد کو مخاطب کر کے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی دھمکیاں کھلی غنڈہ گردی اور لاقانونیت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاک فوج میں بغاوت کی سازش کی ہے۔ عمران خان کے خلاف از خود نوٹس لینے کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا۔ اسرائیل اور بھارت کی فارن فنڈنگ سے عمران خان پاکستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے۔ آئی جی ڈی آئی جی پولیس کو دھمکیاں دینے اور حکومت میں مداخلت پر عمران خان کو گرفتار کیا جائے، ایسا دوستو اس چھوٹے سے گروہ پی ڈی ایم کا کہنا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں کشتیاں جلا کر کرتا ہوں، تحریک انصاف کے ساتھ عوامی سپورٹ ہے اور میں جو بھی کرتا ہوں کشتیاں جلا کر کرتا ہوں۔ میں نے سب کچھ بیچ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آرام سے اسلام آباد کو بند کر سکتے ہیں اور میں فائنل قدم اس لیے لوں گا کہ اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں۔ ہم نے لاہور میں 4 دن کے نوٹس پر ہاکی کا میدان بھرا، یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے مل کر مینار پاکستان پر چھوٹی سی جلسے کی۔ عمران خان نے کہا کہ تمام مسئلے کا حل شفاف انتخابات اور سیاسی استحکام میں ہے، جبکہ ملک میں عدم استحکام ہے۔
انہوں نے کہا کہ جن کے پاس طاقت ہے کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کارڈ سارے ہمارے پاس ہیں اور پنجاب حکومت کی میرے نزدیک اہمیت نہیں ہے، بلکہ پنجاب حکومت کی صرف اتنی اہمیت تھی کہ حمزہ شہباز نکل جائے جو پنجاب میں خرابیاں پیدا کر رہا تھا۔ گلوکارہ نیرہ نور 72 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھی۔ ان کے معروف گانوں ملی نغموں اور غزلوں میں تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، کہاں ہو تم چلے آؤ، اے عشق ہمیں برباد نہ کر، اور وطن کی مٹی گواہ رہنا سمیت دیگر بہت سے شامل ہیں۔ نیرہ نور 1950 کی دہائی میں ہندوستان کے آسام علاقے میں پیدا ہوئیں۔ ان کا خاندان پیشہ ورانہ طور پر تاجر تھا، جو امرتسر سے آسام کے شہر گوہاٹی میں آ بسا تھا۔ 1958 میں یہ خاندان پاکستان کی طرف ہجرت کر آیا۔ نیرہ کا خاندان نہ تو فن موسیقی سے وابستہ تھا اور نہ ہی نیرہ نور نے موسیقی کے حوالے سے کوئی رسمی تعلیم حاصل کی تھی۔ تاہم نیرہ نور کو دریافت کرنے کا سہرا پروفیسر اسرار کے سر ہے، جنہوں نے 1968 میں نیرہ کو اسلامیہ کالج لاہور کے اپنے ہم جماعتوں اور اساتذہ کے لیے قومی کالج برائے فنون لاہور میں ایک عشائیے کے بعد گاتے ہوئے سنا۔ نیرہ نور پاکستان محفل موسیقی میں 3 سونے کے تمغے جیت چکی ہیں۔ ان کو بہترین پس پردہ فلمی گلوکارہ نگار اعزاز بھی عطا کیا گیا تھا۔ لبنان کی سمندری حدود میں موجود تیل اور گیس کے قدرتی ذخائر کو چوری کرنا اسرائیل کے گھناؤنے جرائم کا حصہ ہے۔ البتہ لبنان نے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کو یہ بات باور کروا دی ہے کہ اگر لبنان کی حدود میں موجود ذخائر سے لبنانی عوام کو مستفید نہیں ہونے دیا جائے گا تو پھر اسرائیل کو بھی امان نہیں ملے گی، اور کسی کو بھی ان ذخائر کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لبنان اور غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے مابین سمندر سے گیس نکالنے کا معاملہ دوستو ایک طویل مدت سے چلا آ رہا ہے۔ لبنان کی سمندری حدود میں غاصب صہیونی ریاست اسرائیل نے ٹھیک اسی طرح سے غاصبانہ تسلط قائم کر رکھا ہے جس طرح سن 1948 میں فلسطین پر ناجائز صہیونی ریاست قائم کر کے کیا تھا، اور بعد میں جنگوں اور جارحیت میں مصر، اردن، لبنان اور شام کے علاقوں پر غاصبانہ تسلط قائم کیا تھا۔ لبنان ایک ایسا ملک ہے جس نے سن 1978 سے صہیونی غاصبانہ تسلط کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا، اور سن 2000 میں پہلی مرتبہ لبنان کی سرزمین پر غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی ناک زمین پر رگڑ دی گئی تھی، اور اسرائیل لبنان سے شکست خوردہ ہو کر فرار ہو گیا تھا۔ آج بھی لبنانی عوام اس تاریخ و آزادی کا جشن منا کر اسرائیل کی شکست پر لبنان کی فتح کو یاد کرتے ہیں۔ لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی جانب سمندری حدود 860 کلومیٹر پر محیط ہے، اور اس میں بلاک نمبر 9 جہاں گیس کے ذخائر موجود ہیں، اور ان گیس کے ذخائر کو غاصب صہیونی حکومت مسلسل چوری کر رہی ہے، اور اسرائیل اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ تمام تر بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ یہ سمندری حدود اور گیس کے ذخائر لبنان کے ہیں، ان سے لبنان اور لبنانی عوام کو مستفید ہونا چاہیے۔ لیکن صہیونی ریاست اسرائیل کا غاصبانہ تسلط مسلسل برقرار ہونے کے ساتھ ساتھ گیس کے ذخائر پر قابض ہے۔ آنے والے دن لبنان میں تیل اور گیس کے ذخائر سے متعلق بہت اہم ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی چند ماہ قبل لبنان کی تنظیموں نے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ لبنان کی سمندری حدود سے گیس کی چوری کو فی الفور روک دیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پورے خطے میں کسی کو گیس اور تیل کے ذخائر دستیاب نہیں ہوں گے۔ اگر لبنان کو اس کا حق نہیں ملے گا تو پھر دشمن کو کسی طور یہ گیس حاصل نہیں کرنے دی جائے گی۔ مختصر دوستو یہ کہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل نہ صرف فلسطین پر قابض اور وہاں کے قدرتی ذخائر کو ہڑپ کر رہی ہے، بلکہ شام میں جولان کے علاقے پر بھی ناجائز تسلط قائم کیا ہوا ہے،
اور شام سے تیل کی دولت پر نظریں جما رکھی ہیں۔ البتہ لبنان جیسے اسلامی مزاحمت کا قلعہ اور دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے، غاصب صہیونیوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہے، اور غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کو یہ بات باور کروا دی گئی ہے کہ اگر لبنان کی حدود میں موجود ذخائر سے لبنانی عوام کو مستفید نہیں ہونے دیا جائے گا تو پھر اسرائیل کو بھی امان نہیں ملے گی، اور کسی کو بھی ان ذخائر کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ تصویر 2 امریکی بچوں ایان اور 15 سالہ پیٹر کی ہے۔ ایان ہڈیوں کے کینسر کا شکار ہے اور اب اس کی یہ موذی بیماری اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بیمار بھائی کی حالت دیکھ کر اس کا بھائی پیٹر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور روتے ہوئے اس کی گود میں گر گیا۔ اس پر بیمار بچے نے اپنے بھائی کو تسلی دی اور کہا کہ میری زندگی اب بہت مختصر ہے، دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے لپٹے دیکھا جا سکتا ہے۔ پیٹر نے اپنے بیمار بھائی سے کہا کہ وہ اس موذی بیماری کو شکست دینے میں اس کی مدد نہیں کر سکا۔ یہ تصویر اوریگون میں مقیم بینجمن ایلیٹ نامی شخص نے دوستوں بنائی ہے، تاہم اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ دونوں بچوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ گوگل میپس گوگل کی ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ جو دنیا بھر کی رہنمائی کر رہی ہے۔ آپ نے جو جگہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی وہاں بھی گوگل میپس کی مدد سے بغیر کسی راستہ پوچھے پہنچ سکتے ہیں۔ تاہم اب انڈونیشیا سے گوگل میپس کی غلطی کا ایک ایسا واقعہ سامنے آ گیا ہے کہ سن کر آپ کے لیے ہنسی روکنا شاید مشکل ہو جائے۔ یہ واقعہ انڈونیشیا کے جزیرے جکارتا کے ایک قصبے میں پیش آیا ہے، جہاں ایک دلہا گوگل میپس کی غلطی کی وجہ سے اپنی دلہن کے گھر پہنچنے کی بجائے دوسرے گاؤں چلا گیا، اور اتفاق سے وہاں بھی ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی۔ بارات لے کر وہاں پہنچ گیا، دلہا غلطی سے کسی اور کی دلہن کو بیاہتے سے بال بچا۔ یعنی دلہا اور گوگل دونوں اپنے اصل ٹارگٹ سے ہٹ کے دلہن کی اصل بارات ابھی نہیں پہنچی تھی اور وہ تیار ہو رہی تھی کہ اس دوران دلہن کی اصل بارات بھی وہاں پہنچ گئی، لیکن اس سے پہلے گھر والوں نے اس غلط بارات کا استقبال کر کے اسے بٹھا دیا اور خاطر تواضع شروع کر دی۔ کئی لوگوں نے دلہا کو تحائف بھی دے ڈالے، تاہم جب دلہن تیار ہو کر اپنے دلہا کے پاس پہنچی تو دلہا کو دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میں تو اس شخص کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ اسی دوران دلہن کا اصل دلہا برہان صدیقی بھی بارات لے کر وہاں پہنچ گیا۔ غلطی کا احساس ہونے پر پہلا دلہا اپنی بارات کو لیے اپنی اصل دلہن کے گاؤں کی تلاش میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول (CDC) کے مطابق کورونا کی صورت میں وٹامن سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ خاص طور پر وٹامن ڈی، سی اور زنک جلد صحت یابی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ضروری ہے کہ ان کھانے پینے کی اشیاء اور عادات سے گریز کیا جائے جو بیماری کے خلاف جسمانی مدافعت کو کمزور کرتی ہیں۔ مثلاً تیار شدہ کھانے، فاسٹ فوڈ۔ کورونا سے متاثر ہونے والوں کو بازار میں دستیاب تیار شدہ کھانوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کھانوں کی تیاری میں سوڈیم، شکر اور کھانے کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر ایسے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں جو جسم کی اندرونی سوزش کو بڑھاتے ہیں۔ ان غذائی اجزاء کی زیادتی سے جسمانی مدافعت بھی کمزور ہوتی ہے، جس کے باعث مرض مزید طول پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے کورونا ہونے کی صورت میں آلو کے چپس اور تیار شدہ ڈبہ پیک کھانوں وغیرہ سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ سرخ گوشت کا استعمال اعتدال ہی سے کرنا چاہیے، تاہم کورونا سے متاثرہ افراد اس سے لازمی پرہیز کریں۔ اس کی بجائے چکنائی سے بھرپور غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے لیے زیتون کا تیل اور مچھلی بہترین ذرائع ہیں۔ اسی طرح پروٹین کے لیے بھی گوشت کی بجائے سبزیوں اور دالوں کا استعمال کرنا مفید ہے۔ تلی ہوئی اشیاء کھانے سے ہمارے جسم کے مدافعتی نظام پر بہت دباؤ پڑتا ہے، اس لیے کورونا کے متاثرین کو پہلے ہی جسم کے تحفظ میں مصروف اپنے قوت مدافعت کو مزید بوجھ سے بچانے کے لیے تلی ہوئی یا ڈیپ فرائی کھانوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔
اس کے علاوہ ڈیپ فرائی اشیاء کھانے سے کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے جو دل کے امراض کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سردی، کھانسی اور زکام میں مسالے دار کھانوں سے پرہیز تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چٹپٹے کھانے حلق میں لگتے ہیں جس کی وجہ سے کھانسی میں شدت آ جاتی ہے۔ کورونا سے متاثرہ افراد کو پہلے ہی شدید اور تکلیف دہ کھانسی کا خدشہ لاحق ہوتا ہے، اس لیے ایسی اشیاء سے گریز کریں جو اس علامت کو مزید شدید بنا سکتی ہیں۔ سینے میں جگڑن کی صورت میں گرم سوپ اور مشروبات کا استعمال کرنا مفید ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔